یہ قصہ ہے ایک ایسی نامعلوم دل پھینک عورت کا جو کہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور کی رہائشی ہے۔ حرکتیں تو اس کی اس بازار والی ہیں جہاں پر ان دنوں تو فوڈ اسٹریٹ ہے، لیکن کبھی وہ ایک ایسی منڈی ہوا کرتی تھی جو کہ اپنے ہیروں کی وجہ سے بڑی مشہور تھی۔ ویسے تو یہ ہیرے اب بھی لاہور میں موجود ہیں، لیکن اب یہ اس منڈی میں لشکاریں مارنے کی بجائے شہر کے مختلف علاقوں میں چمک دمک رہے ہیں۔ اپنی بازاری حرکتوں کے باوجود یہ عورت زیادہ تر لوگوں کی نظروں میں بڑی نیک اور پارسا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی سوشل میڈیا ٹیم اس کی نیک نامی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے، اور دوسرا اس کا تعلق اس کلاس سے ہے جو اس ملک کی اصلی حاکم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اسے نامعلوم عورت کیوں کہا ہے۔ چھوٹی سی وضاحت یہ بھی کر دوں کہ جن ہیروں کی شروع میں نے بات کی ہے یہ وہ والے ہیرے نہیں ہیں جو کہ بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض کی منڈی میں پائے جاتے ہیں، اور جن کے حوالے سے ایک آڈیو لیک بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے جس میں ملک ریاض سے بشرا بی بی کی ہیروں والی فرمائش کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہی وہ ہیروں کا لین دین تھا جس کی بنیاد پر عمران نیازی نے عدالت میں اپنی ایک پیشی کے وقت ایک صحافی سے کہا تھا کہ ہیرے تو بہت سستے ہوتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض کے پاس جو ہیرا منڈی ہے اس میں ذرا وکری ٹائپ کے ہیرے ہیں، اور یہ ہیرے عام پبلک کے لیے نہیں ہیں بلکہ عمران نیازی جیسے گھڑی چور سیاستدانوں اور سیاسی جرنیلوں کی بیویوں کو رشوت کے طور پر دینے کے کام آتے ہیں۔ برسبیل تذکرہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی قسم کے ہیرے سعودی عرب سے تحفے میں ملنے والی گھڑی پر بھی لگے ہوئے تھے، اور اسی گھڑی کو بیچ کر عمران نیازی نے دولت کے علاوہ پوری دنیا میں بطور چور شہرت کمائی ہے۔ خیر، بات ہو رہی ہے ڈی ایچ اے میں رہنے والی نامعلوم عورت کی جو نوجوانوں کو چکر دینے میں عمرانی مہارت رکھتی ہے۔ نوجوانوں کی اکثریت اس نامعلوم عورت کی ہرجائی طبیعت سے واقف ہے۔ اس کے نئے نئے بوائے فرینڈز اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان نوجوانوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس عورت سے دوستی کر لیں۔ ان دنوں بھی اس دل پھینک حسینہ کا کاروبار خوب چل رہا ہے، اور ڈی ایچ اے میں فوج میلہ کرنے والی اس عورت کو ایک کے بعد ایک نیا شکار ملتا رہتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف جس کی وجہ سے مجھے یہ عورت یاد آئی ہے۔ کل یہاں لندن میں پی ٹی آئی والوں کی طرف سے ایک منی جلسہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے قریب منعقد کیا گیا۔ اس منی جلسے کو آپ چاہیں تو بریانی جلسے کا نام بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں شریک ہونے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان سب کا پیٹ بھرنے کے لیے بریانی کا بس ایک دیگچہ لایا گیا۔ اس بریانی جلسے کا مقصد برطانوی وزیر اعظم سے عمران نیازی کی رہائی کا مطالبہ کرنا تھا۔ اب یہ نعرے بازی برطانوی وزیر اعظم تک پہنچی بھی ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس بریانی جلسے میں پاکستانی فوج کے خلاف بہت سارے شرکاء نے بڑھ چڑھ کر نعرے بازی کی۔ ایک خاتون کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس نعرے بازی کے لیے خاص طور پر دبئی سے منگوائی گئی تھی۔ اس بریانی احتجاج میں سب سے زیادہ نعرہ وہی لگا جو ایک عرصے سے پاکستان کے اندر بھی مختلف موقعوں پر لگتا آیا ہے، اور وہ نعرہ تھا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس نعرے کا آغاز پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ والوں نے کیا تھا، اور یہ وہ واحد جماعت ہے جو کہ اب بھی اپنے اس موقف پر قائم ہے، اور اسلام آباد میں ہونے والے تازہ ترین جلسے میں بھی انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ علی وزیر ایک لمبی جرنیلی قید کاٹنے کے باوجود بھی اسی قسم کی باتیں کر کے ایک بار پھر جرنیلی قید میں چلا گیا ہے۔ منظور پشتین نے تو وردی والوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے اس نعرے سے بھی زیادہ تلخ باتیں کی ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی میں نے لوگوں کو فوجی زیادتیوں کے خلاف یہ دہشت گردی والے نعرے لگاتے سنا ہے۔ بلوچستان میں تو خیر بات نعروں سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ ان دنوں گلگت بلتستان میں بھی یہی صورتحال پائی جاتی ہے۔ وہاں پر عوام اس قبضہ گروپ کے خلاف سڑکوں پر موجود ہے، اور نعرے یہی لگ رہے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے۔ مسلم لیگ نون جن دنوں ووٹ کو عزت دلوانے کے مشن امپاسبل میں مصروف تھی تو لاہور میں بھی یہ نعرے لگے تھے، اور پھر یہ نعرے لگانے والا وکیل جو ہے اس کو بوٹ والوں نے اغوا بھی کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی
پی ڈی ایم کے جلسوں میں وردی والوں کے خلاف اس قسم کی نعرے بازی اور سوال جواب جو ہیں وہ ہوتے رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جب وردی والے ان دہشت گردوں کے خلاف یہ نعرے بازی کر رہی تھی تو اس وقت عمران نیازی اپنے ٹولے سمیت اعلانیہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے بوٹ پالش کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے ایک وزیر نے تو قمر باجوہ کی وکالت کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے۔ خود عمران نیازی ان نعروں اور وردی والوں کے خلاف تقریروں کی وجہ سے نواز شریف اور اس کے ساتھیوں کو غدار کہہ رہا تھا۔ کئی مسلم لیگیوں کے خلاف تو غداری کے مقدمے بھی بنائے گئے۔ انہی دنوں عمران نیازی نے ایک حماقت یہ بھی کی تھی کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر کے خلاف فوجی محبت میں آ کر پاکستان میں غداری کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ فوجی گھوڑے پر سوار ہو کر اقتدار میں آنے والا عمران نیازی اور اس کے چیلے پوری دنیا میں اس فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور مسلم لیگ نون والے انہی وردی والوں کے ساتھ شیر و شکر ہیں جنہیں کل تک دہشت گردی کا سبب قرار دے رہے تھے۔ وردی والوں کے خلاف سوشل میڈیا اور دنیا بھر میں مہم چلانے والا عمران نیازی ساتھ ساتھ یہ بھی کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح ان وردی والے دہشت گردوں سے دوبارہ دوستی ہو جائے تاکہ وہ ان کی مدد سے اقتدار میں آئے اور پھر مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جرنیلی چھترول کر سکیں۔ ان سیاسی جماعتوں کے اسی چال چلن اور بوٹ سے محبت کی وجہ سے مجھے ڈی ایچ اے والی وہ نامعلوم دل پھینک حسینہ یاد آئی ہے جس کی برد کرداری کے باوجود نوجوان اس سے دوستی کرنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔